داڑھی والا 60 سال کے بعد بھی چانس ہے باپ بننے کے، اور بے داڑھی والا 45 سال کے بعد سب معاملہ گول۔ داڑھی رکھنا سیکھو، رکھو گے انشاءاللہ داڑھی۔ کوئی مائیکل آل بتائے کہ سیدنا آدم شفیع اللہ سے لے کر کے اس روئے زمین کے آخری نبی امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی ایسا پیغمبر گزرا ہے جس کے چہرے پر داڑھی نہ ہو؟ کوئی ایک بتا کر کے دکھائے۔ ہاں کوئی اللہ کے ولی کو اٹھا کر کے آپ دیکھ لیں جس کے چہرے پر داڑھی نہ ہو، کوئی ایسا آپ کو ہسٹری میں نہیں ملے گا، اتہاس میں نہیں ملے گا، تاریخ میں نہیں ملے گا۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں داڑھی رکھنا سیکھو۔ داڑھی اسلام کی جان ہے، داڑھی مسلمان کی پہچان ہے، داڑھی اہل ایمان کی جان ہے، داڑھی یہ ہتھیار بن جایا کرتی ہے، یہ داڑھی دشمن کے لیے دہشت کا سامان بن جایا کرتی ہے۔ رکھو گے انشاءاللہ؟ کتنے لوگ ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ داڑھی رکھیں گے؟ ماشاء انشاءاللہ ہاتھ کھڑا کریں بھائی، دیکھو ذرا پیچھے والوں کو میری بات شاید سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اچھا ماشاءاللہ کچھ نے ارادہ تو کر رکھا ہے لیکن ڈرتے ہیں کہ ابھی بیٹے کی شادی کرنے، پتہ نہیں سمدھن کیسے مل جائے۔ پتہ نہیں آپ یہ لفظ سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے؟ ہاں اب کیا کرنا ہے بھائی، اسی لیے داڑھی رکھنا سیکھو۔ رکھو گے انشاءاللہ؟ میں عرض کر رہا تھا آپ سے، سارے محبت کرنے والے بہت اچھے سارے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ آپ سب سے راضی ہو جائے، اللہ آپ سب کو دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ ایک تو میں بیمار ہوں، دوسرے مسافر ہوں، حدیث میں ہے کہ مسافر کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، بیمار کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اگر ان دعاؤں پر آپ آمین کہہ دیں تو پھر قبولیت میں کوئی شک نہ رہے گی۔ ہاں یہ آمین خود ایک مستقل دعا ہے۔ امام جلال الدین عبد الرحمن السیوطی نے ایک کتاب لکھی ہے الحبائق فی اخبار الملائک، اس میں ایک حدیث لے کر کے آئے ہیں۔ امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کے دیوانے بندے، اللہ کے مومن بندے، اللہ کی مومنہ بندیاں جب دنیا کے کونے کونے سے، ہندوستان، پاکستان، نخلستان، آذربائیجان، انگلینڈ، نیوزی لینڈ، اسکاٹ لینڈ، زمبابوے، دنیا کے 265 ممالک سے جب اللہ کے مومن بندے حج بیت اللہ کے لیے مکہ جاتے ہیں، مکۃ المکرمہ جاتے ہیں اور کعبے کا بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں اور طواف کے درمیان میں دعا مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو امام سیوطی نے لکھا کہ رب ذوالجلال نے ایک فرشتوں کی جماعت کو وہاں پر کھڑا کر رکھا ہے، ان فرشتوں کا کام نماز پڑھنا نہیں ہے، ان فرشتوں کا کام روزہ رکھنا نہیں ہے، ان فرشتوں کا کام تسبیحات پڑھنا نہیں ہے، ان فرشتوں کا کام کوئی اور ورد کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کی ڈیوٹی رب نے یہ لگا دی ہے کہ ان حجاج کرام کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ اسی لیے بخاری شریف میں بزرگ تابعی حضرت عطا کا قول درج ہے، حضرت عطا فرماتے ہیں کہ آمین خود ایک مستقل دعا ہے، تو آپ بھی آمین کہہ کر کے دعا مانگ لیجیے اللہ سے، ایک مرتبہ بلند آواز سے کہہ دیجیے آمین۔ ماشاءاللہ اب لگ رہا ہے آپ زندہ ہیں۔ اللہ آپ سے راضی ہو، اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ ہماری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں لیکن ان کے درمیان شور زیادہ ہو رہا ہے۔ مجھے یہ نہیں لگتا کہ وہ یہاں سننے آئی ہیں، ایسا لگتا ہے وہ سنانے آئی ہیں۔ عادت سے مجبور ہیں، عورت ذات بیچاری ایسی ہی ہوتی ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہی ایسے ہی۔ وہ گھر میں جب خاموش نہیں رہتی، جس کو شوہر میاں خاموش نہ کر پائیں، مسٹر سلمان کی کیا اوقات ہے جو ان کو خاموش کر سکے۔ یہ لطیفہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ تھا، اس نے کمپٹیشن رکھا، کہا جو سب سے بڑا جھوٹ بولے گا فرسٹ پرائز اسے ملے گا، سب سے بڑا انعام اسے ملے گا۔ اب سب آئے، سب اپنی اپنی چھوڑ رہے ہیں، شیخ چلی والی۔ بادشاہ مطمئن نہیں ہوا، ایک صاحب کھڑے ہوئے، شاید وہ اپنے وہ اس علاقے کے ہوں اور واقف ہوں، وہ آ کر کے کہنے لگے بادشاہ سلامت، ہم نے دیکھا 10 عورتیں اکٹھا بیٹھی ہیں، 1 گھنٹہ بیٹھی رہیں لیکن کچھ نہیں بولی، خاموش بیٹھی رہیں۔ بادشاہ کہنے لگا تم سب سے بڑے جھوٹے ہو، فرسٹ پرائز کے حقدار تم ہی ہو۔ 10 عورت ایک جگہ بیٹھی ہو اور گھنٹہ بیت جائے بولے نا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ قیامت آ جائے گی عورت خاموش نہیں بیٹھے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟
تو بھیا وہ عورت جس کو کوئی خاموش نہ کر سکے، اور عورتیں کہاں نہیں کر سکتی ہیں، گھروں میں آدمی مرد حضرات سے کہا کرتی ہماری مانو ہماری مانو، ہماری گھر میں نہیں چلتی۔ میں نے خود سنا ہے، ایک عورت کہنے لگی اپنے آدمی سے، کہنے لگی تم ہماری مانو تو آدمی بن جی ہو۔ سمجھ رہے ہو؟ یعنی وہ ابھی تک اپنے آدمی کو آدمی نہیں سمجھ رہی ہے۔ ہم نے کہا ہاں، اماں حوا کی مان لیا تھا آدم علیہ السلام نے، آدمی تو بن گئے، جنت چھوڑنی پڑی۔ اماں حوا نے، امام راضی نے لکھا اماں حوا ہی نے، آدم علیہ السلام نے تو انکار کر دیا تھا۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ امام راضی فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس درخت کے قریب نہ جانا، اے آدم تم اور تمہاری بیوی، کن انت، خطاب فرمایا آپ اور آپ کی بیوی اس درخت کے قریب نہ جانا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے نہیں جاؤں گا۔ اما حوا نے بہکا دیا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اگر قریب چلے گئے اس درخت کے فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تم بھی ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے، نہیں گئے۔ اما حوا کو شیطان نے بہکایا، شیطان نے ان کو بہکا دیا، کھلا دیا، نکال دیا جنت سے، آگے دنیا میں۔ یہ اللہ کی مرضی تھی۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا آپ سے، ہماری بہنیں بھی کثیر تعداد میں موجود ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اپنی رات کو یوں برباد نہ کریں، اپنی رات کو یوں خراب نہ کریں، یہاں جتنی دیر بیٹھیں خاموش رہیں۔ اگر بچے بات کر رہے ہیں، بچیاں بات کر رہی ہیں تو انہیں بھی خاموش کرائیں۔ پتہ نہیں یہ میری کمزوری ہے یا میری کمی ہے یا میری عادت ہے، اگر میرے کان میں دائیں بائیں سے آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں دوسری کوئی، پھر میں بات نہیں کر پاتا ہوں۔ اس وجہ سے ان سے معدبانہ پرخلوص ادباً گزارش ہے کہ یہ خاموش ہو جائیں اور خاموشی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی بات سنیں۔ اللہ نے موقع دیا ہے، آپ شوہر میاں کا بھی شکریہ ادا کریں جو انہوں نے یہاں آپ کو آنے کی اجازت دے دی ہے، آپ اللہ کا بھی شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہماری تمام راتوں سے یہ رات چن لی ہے۔ اب اللہ نے توفیق تو عطا فرما دی، اب ہم بکواس کر کے اپنی رات کو برباد کیوں کر رہے ہیں؟ اب یہاں آ کر کے وہ نیکیوں کو ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا وقت ہوتا ہے، جب عشاء کے بعد لوگ تین گروہوں میں بٹ جاتے ہیں، ایک گروہ نیکیاں کمانے لگتا ہے، دوسرا گروہ پورے طور پر گناہ کمانے لگتا ہے، ایک ایسا گروہ ہے نہ اس کو نیکیاں ملتی ہیں نہ اس کے کھاتے میں کوئی گناہ آتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پہلا گروہ کون ہے؟ فرمایا کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو عشاء کی نماز کے بعد مصلی پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھنے لگتے ہیں، نمازیں پڑھنے لگتے ہیں، اللہ کے سامنے تسبیحات پڑھنے لگتے ہیں، یہ نیکیاں کمانے والے لوگ ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، ان کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ فرمایا کچھ ایسے ہیں جو معاصیت کی طرف چلے جاتے ہیں، جیسے ہی رات کا سناٹا ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں اب اماں سو گئی ہیں، اب ابا سو گئے ہیں، آپا سو گئی ہیں، بہن سو گئی ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، وہ گناہوں کی طرف چل پڑتے ہیں، کوئی زنا کی طرف جا رہا ہے، کوئی چوری کی طرف جا رہا ہے، کوئی سود کی طرف جا رہا ہے، کوئی بدماشی کی طرف جا رہا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا یہ وہ ہیں جو گناہوں کی طرف جا رہے ہیں۔ فرمایا تیسرا گروہ وہ ہے جو عشاء کے بعد نہ تو کوئی نیکی کرتا ہے نہ تو کوئی گناہ کرتا ہے بلکہ چپ چاپ جا کر کے سو جاتا ہے۔ فرمایا یا تو تم پہلے والے بنو یا تو آخری والے بنو، بیچ والے ہرگز نہ بننا۔ اللہ نے آپ کو یہاں آنے کی توفیق عطا فرما دی، جلسے میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اگر اس نعمت پر آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے، ناشکری کریں گے، یہاں بیٹھ کر بکواس کریں گے، آپس میں باتیں کریں گے، رب کی طرف سے آنے والی رحمتیں مل نہ پائیں گی، اللہ کی طرف سے آنے والی برکتیں مل نہ پائیں گی، کیوں؟ میرے رب کا فرمان یہ ہے ہاں لئن شکرتم لازیدنکم، جو میری نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے میں اس کو نعمتوں میں اور بڑھا کر کے دیا کرتا ہوں، ولئن کفرتم، جو میری نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے ان عذابی لشدید، پھر اس کو میں سخت عذاب بھی دیتا ہوں، اس سے وہ نعمتیں بھی چھین لیتا ہوں اور ایسوں کو نعمتیں دیا کرتا ہوں جو اس کی قدر کرتے ہیں۔ اے میرے عزیز بھائیوں، اے میری عزیزہ بہنوں، اے
میری ماؤں، اے میری بہنوں، اے میری بیٹیوں، اے امت مسلمہ کی بچیوں، اپنی راتوں کو برباد نہ کیا کرو، اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دیا کرو، رب کو غصہ نہ دلایا کرو، ہاں رب کی مجلسوں میں دوسروں کی باتیں نہ کیا کرو۔ ارے اللہ سے اچھا کون جس کی بات یہاں کی جائے، اللہ سے سچا کون جس کی بات یہاں کی جائے، رسول اللہ سے اچھا کون جس کی بات یہاں کی جائے، اللہ اور اس کے رسول سے بڑا کون جس کی بات یہاں کی جائے۔ ہاں ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، رب سے سچا کون، رب سے اچھا کون جس کی بات اللہ کی عدالت میں کی جائے۔ اگر دنیا کا بادشاہ ہمیں ملنے کا موقع دے دے، ہم اس کے سامنے کھڑے ہو کر دوسروں کی باتیں کرنے لگے، کھیتی کی باتیں کریں، اپنے گھر کی باتیں کریں، وہ بادشاہ دربار سے نکال دیا کرے گا۔ ہاں سوچو تو صحیح، اللہ کے دربار میں بیٹھ کر کے دوسروں کی باتیں کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، کیا وہ رب تم کو دیکھ نہیں رہا ہے؟ کیا تمہارے حال سے واقف نہیں ہے؟ نہیں تمہارے حال سے واقف ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، جو بات تمہارے دل میں 100 سال کے بعد آنی ہے میرے رب کو پہلے سے پتا ہے۔ نعرہ تکبیر، مولانا سلمان صاحب قاسمی۔ ایسی مجلسوں میں اللہ کے علاوہ کسی کی بات کرنی چاہیے؟ اگر ہم یہاں بھی اللہ کی بات نہیں کریں گے تو بتاؤ کون سی ایسی مجلس ہے جس میں اللہ کی بات کریں گے؟ اگر اس مجلس میں بھی بیٹھ کر ہم اس کے رسول کی بات کو نہیں سنیں گے تو ایسی دنیا کی کون سی مجلس ہے جس میں بیٹھ کر کے ہم رسول کی بات سنیں گے؟ ساری زندگی ہماری گناہوں سے بھری پڑی ہے۔ دکانوں پہ دیکھو بکواس ہو رہی ہے، مکانوں میں دیکھو بکواس ہو رہی ہے، بازاروں میں دیکھو بکواس ہو رہی ہے۔ اللہ نے یہاں آنے کی توفیق عطا فرما دی، اگر یہاں بھی ہم بکواس کریں گے، اگر یہاں بھی باز نہیں آئے تو ایسی کون سی مجلس ہے جس میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی بات کریں گے؟ کوئی اور ہے ایسی مجلس؟ نہیں۔ ہاں خوب یاد رکھو، رب نے تم کو تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ جو تم کہہ رہے ہو، جو زبان سے بول رہے ہو، رب ذوالجلال سب ریکارڈ کروا رہا ہے۔ ہاں ابھی میرے سامنے سارے کیمرے لگے ہوئے ہیں، میرے سامنے مائک، جس کی آواز اگر کوئی اب مجھے کوئی سمجھا دیا کر کے، میاں سلمان جو تم بولو گے آواز بھی ریکارڈ ہوگی، تمہارا فوٹو بھی کلیئر آئے گا، پھر وہ کسی بڑے کو سنایا جائے گا۔ اگر ایک لفظ تم نے غلط بولا اس پر وہ تمہیں سزا دے گا، اگر تم نے اچھا بولا وہ تم کو شاباشی دے گا۔ تو اب بتاؤ ہماری ہمت ہے کہ اس مائک سے کوئی غلط بات میں بول سکوں؟ ہے ہمت میری؟ جو بھی بول رہا ہوں جانچ پرکھ کر کے ناپ تول کے بول رہا ہوں۔ ہاں اب سنو، دنیا کے کیمروں سے ڈرنے والوں، دنیا کے ریکارڈر سے ڈرنے والوں، رب ذوالجلال نے بھی ایک ریکارڈر تیار کر رکھا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے، آئے میرے بندے تو مجھے بھول گیا، لیکن میں نے جس دن سے تجھے پیدا کیا ہے ایک دن میں نے تجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ یعلمون ما تفعلون کراما کاتبین، 2 فرشتوں کو تیرے دائیں بائیں کھڑا کر دیا ہے جو تیری تمام باتوں کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ ہاں ایک دائیں طرف نیکیاں لکھنے والا، ایک بائیں طرف بدیاں لکھنے والا۔ بندے نے سبحان اللہ پڑھا، ہماری بہن نے الحمدللہ پڑھا، ہماری بہن نے قرآن مجید کی تلاوت کی، دائیں والے فرشتے نے لکھ لیا، کسی کی بہن کو گالی دی گئی، کسی کی غیبت کی گئی، کسی کی چغلی کی گئی، کسی کے خلاف آواز اٹھائی گئی، بائیں والے نے قلم پھیر دیا۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے، ہاں تم یاد کرو وہ دن جب یہی رجسٹریں، یہی فائلیں تمہارے سامنے کھول کر کے رکھ دی جائیں گی۔ رب فرمائے گا، ہاؤ مقرؤ کتابیا، ہاؤ مقرؤ کتابیا۔ کم وقت پر اپنی اس کتاب کو قرآن کریم اٹھائیے، 16واں سپارہ اٹھائیے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے، بَوْتِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ فَيَقُولُ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرًا وَلَا كَبِيرًا إِلَّا
अहसाहा ववजदू मा अमिलू हाजिरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। फरमाया जब जालिम की फाइलें खुलेंगी, जब उसकी किताबें उसके सामने आएंगी, हैरान हो जाएगा, परेशान हो जाएगा देख कर, और कहेगा हाय मेरी इस किताब को क्या हो गया। वउदियल किताब फतरल मुजरिमीन, उस दिन मुजरिम अपनी फाइल, अपने रजिस्टर, अपनी किताबें देख करके कहेगा हाय इसे क्या हो गया। ला युगादिरु सगीरा, इसने तो मेरी एक छोटी बात भी नहीं छोड़ी, वला कबीरा, एक बड़ी बात भी नहीं छोड़ी, इल्ला साहा, कौन है उस दिन तुम्हारे काम आने वाला। तुम इनकार के बावजूद भी इनकार नहीं कर सकोगे। अगर तुम जुबान से इनकार करोगे, रब फरमाता है 23वां सिपारा उठाइए, सूरह यासीन उठाइए, अल्लाह फरमाता है यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। जब तू अपने गुनाहों का इनकार जुबान से करेगा, मैं तेरी जुबान पर ताला लगा दूंगा। व तुकल्लिमुना ऐदीहिम, मैं तेरे हाथों से पूछूंगा, आए हाथों बताओ ये बंदा दुनिया में तुमसे कौन से काम किया करता है। अल्लाह फरमाता पैरों से पूछूंगा, बताओ आए मेरे बंदे के पैरों, आए मेरी बंदियों के पैरों, बताओ ये तुमसे दुनिया में कहाँ चल के जाया करता था, ये मेरी बंदी तुमसे चलकर कहाँ जाया करती थी। पैर खिलाफ गवाही देंगे, अल्लाह ये जलसे की तरफ नहीं गई, अल्लाह ये कदम मस्जिद की तरफ नहीं गए, नेक लोगों नेक मजलिसों में नहीं गए, बल्कि गलत तरफ मेरे मुझको उठाया करता था। वलौ नशाउ लतमसना अला आयुनिहिम फस्तबकु सिरात फअन्ना युबसिरून। रब फरमाता मैं आंखों से पूछूंगा, आए बंदे की आंखों बताओ ये मेरा बंदा, ये मेरी बंदी दुनिया में तुमसे कौन कौन सी चीज देखा करती थी। ये आंख खिलाफ गवाही देगी, आए मेरे अल्लाह तेरे कुरान के पारों को नहीं देखा, हाँ नेक लोगों की जियारत नहीं की, बल्कि मुझसे पिक्चरें देखा करता था, गलत चीज देखा करता था। जब हाथ खिलाफ गवाही देगा, पैर खिलाफ गवाही देगा, हाँ जुबान खिलाफ गवाही देगी, आंख खिलाफ गवाही देगी, आवाज आएगी यहाँ ला ले जाओ, हादिही जहन्नमुल्लती कुंतुम तुअदून, ले जाओ इसे औंधा मुंह घसीट कर जहन्नम में डाल दो। रोएगा चिल्लाएगा, अल्लाह किस जुर्म की सजा है। आवाज आएगी इस्लौ हल यौम बिमा कुंतुम तकफुरून, ये उस दिन का बदला है जो तू दुनिया में काम किया करता था। हाँ उस दिन हम इनकार न कर सकेंगे, उस दिन हमारा वजूद हमारे खिलाफ चला जाएगा। आए मेरे बंगाल के अच्छे भाइयों, आए मेरे भाइयों, आए मेरे बच्चों, आए मेरी माओ, आए मेरी बहनों, आए मेरी बेटियों, अल्लाह के लिए दुनिया की चंद दिन की खुशी के लिए अपनी आखिरत को तबाह व बर्बाद न करो। दुनिया के चंद साल की खुशी के लिए अपनी आखिरत की करोड़हा करोड़, अरबहा अरब, संखा संख, नीलहा नील, पदमहा पदन, आगे तो मिलियन ट्रिलियन जिलियन सारे के सारे आदत ख़त्म हो गए, गिनतियाँ भी ख़त्म हो गई, बस कहने पर मजबूर हो गए तमाम मुफक्किरीन कि लामहदूद ज़िंदगी को आग न लगाओ। सबको मरना है, कौन दुनिया में हमेशा के लिए आया? कोई हमेशा के लिए नहीं आया। हाँ अपने बच्चों को इल्म का दीन इल्म पढ़ाओ, उनको मदरसों में दाखिल करो। अल्हम्दुलिल्लाह अभी दिल बाग हो गया। मैं अभी आराम फरमा रहा था, जनाब अब्दुल रहीम साहब, जैसा इनका नाम रहीम है ऐसे अल्लाह ताला ने इनको उलमा के लिए रहीमियत और करीमियत का एक नमूना बना रखा है। बेचारे खिदमत करते चले गए। हमारे अब्दुल रहमान साहब ने कहा कि बीवी की तरह, जैसे बीवी शौहर की खिदमत करती है, मैं बीवी की तरह तो नहीं कहूँगा, अलबत्ता ये ज़रूर कहूँगा जैसे खादिम अपने आका की खिदमत करता है, ऐसे खादिम बनकर ये उलमा की खिदमत कर रहे हैं। आमीन। अल्लाह ताला इनकी खिदमतों को कबूल फरमाए। हकीकी मायनों में अजीज़ दोस्तों, ये उलमा ये हमारा सरमाया है। उलमा हमारा सरमाया। देखो सारी की सारी दुनिया में, मैं सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, सारी दुनिया में उलमा को निशाना बनाया जा रहा है।
تمہارے ملک ہندوستان کی زمین کو علماء کے لیے تنگ کر دیا گیا ہے. میں یو پی سے تعلق رکھتا ہوں. علماء کے ساتھ وہاں کیا کیا جا رہا ہے بخوبی واقف. چند روز پہلے حضرت مولانا کریم صدیقی کو گرفتار کیا گیا. آپ حضرت بخوبی جانتے ہوں گے مفتی عبدالصبی صاحب کو 2019 میں گرفتار کیا گیا تھا. جہانگیر عالم قاسمی کو گرفتار کر لیا گیا. بڑے بڑے جید علماء کو گرفتار کر لیا گیا. مسلمانوں میں تم سے آج تک میں نے تم سے کبھی بھیک نہیں مانگی ہے. آپ میرے یوٹیوب پر سرچ کر کے بیانات سنیے. کبھی میں نے امت کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑے ہیں, کبھی ان سے علماء کے لیے بھیک نہیں مانگی ہے. لیکن آج میں تم سب سے ہاتھ جوڑ کر کے بھیک مانگتا ہوں. آئے ہندوستانی مسلمانوں, اپنے علماء کو بچا لیجئے. اللہ کے لیے ان علماء کو بچا لو, ان کی خدمت کرو, ان کی خبر گیری کرو. دنیا کا خوف ان علماء کو مٹانا چاہتا ہے. ہاں ہاں ایک دن آئے گا, میرے بھی پیچھے ATS لگی ہوئی ہے, میرے بھی پیچھے LIU لگی ہوئی ہے, تمام کی تمام ایجنسیاں. ابھی میں آپ کے کولکاتہ میں اترنے سے پہلے کل سے میرے پاس فون آ رہے ہیں. ہاں ہاں مولانا سلمان کب جا رہے ہو کولکاتہ, کیا کرنا ہے, سارا کا سارا ڈیٹا ارسال کیجئے. سارا کا سارا مجھے میل کرنا پڑتا ہے. ایئرپورٹ پر جاتا ہوں, میری پگڑیاں اتروائی جاتی ہیں, ہاں ہاں میری شیروانی اتروائی جاتی ہے, میرے جوتے چیک کیے جاتے ہیں, میرا ایک ایک رویا چیک کیا جاتا ہے. کیا یہ علماء کو رہنے کا حق نہیں ہے؟ کیا مسلمانوں کو رہنے کا ملک ہندوستان میں حق نہیں ہے؟ کیا یہ مسلمان ملک ہندوستان کے وفادار نہیں ہے؟ نہیں نہیں, رب ذوالجلال کے ذات و جلال کی قسم, ہم نے کل بھی وفاداری کا ثبوت دیا تھا, آج بھی ہم وفادار ہیں. قیامت تک ہم اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کرتے رہیں گے. ہاں ہاں میاں آؤ, کتنا ہمیں پریشان کرو گے, کتنا ہمارے پیچھے ایجنسیوں کو لگاؤ گے. آؤ مجھے پکڑ کے جیلوں میں ڈالو, آؤ مجھے پکڑو, میری تلاشی لو. میاں اس جیب میں ہاتھ ڈالو گے تمہیں ایک مسواک نظر آئے گی, دوسری جیب میں ہاتھ ڈالو گے تمہیں ایک کنگا نظر آئے گا, سامنے کی جیب میں ہاتھ ڈالو گے ایک قلم نظر آئے گا. چھین لو میری مسواک, چھین لو میرا قلم, چھین لو میرا کنگھا, دوبارہ خرید لوں گا لیکن تمہارے بہکاوے میں نہیں آؤں گا. ملک ہندوستان کے خلاف کبھی نہیں جاؤں گا. لیکن ہاں خوب یاد رکھو, میں تمام کے تمام ہندوستانیوں کو علیہ اعلان بتاتا رہوں گا کہ ہندوستان کا مسلمان کل بھی وفادار تھا, آج بھی وفادار ہے اور قیامت تک وفادار بنا رہے. نعرہ تکبیر, سپر پاور میرا اللہ, کلمہ لا الہ الا اللہ. کیا کرو گے تم, کتنی ایجنسیاں ہمارے پیچھے لگاؤ گے؟ لیکن مسلمانوں مجھے غیر سے کوئی گلہ نہیں ہے, مجھے گلہ اپنوں سے ہے, آپ سے ہے, تم سب سے. تم نے اپنے علماء کی کتنی خبر گیری کی, تم نے اپنے علماء کو کتنی عزت دی, تم نے اپنے علماء کو کتنا سروں کا تاج بنائے رکھا. سانپ سے کیا گلہ کرنا, وہ تو ڈسے گا ہی. دشمن سے کبھی خیر کی توقع نہیں رکھنی چاہیے. دشمن تو ہمیشہ ہمارے خلاف ہی جائے گا نا. لیکن یہ میرا 20 سال کا تجربہ ہے. ابھی میں 2 فروری کو, 5 فروری کو, آج کتنی تاریخ ہے, 3 فروری, 5 فروری کو میں 27 سال کا ہو جاؤں گا الحمدللہ. 5 فروری کو میں 27 سال کا ہو جاؤں گا. یہ میری زندگی کا تجربہ ہے کہ دشمن سے کبھی خیر کی توقع نہیں رکھنی چاہیے. لیکن دشمن اس وقت تک اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو پاتا جب تک ہمارے اپنے اس کا ساتھ نہ دیں. یہ میری زندگی کا تجربہ ہے, خوب یاد رکھنا. اے میرے عزیزوں, اے میرے دوستوں, ان علماء کی قدر کرو, ان مدارس کی قدر کرو, ان مساجد کی قدر کرو. یہ مدارس یہ دین کے قلعے ہیں. ہاں ہاں, اور یہ علماء ان قلعوں کے حفاظت کرنے والے سپاہی ہیں. اگر تم نے ان کی خبر گیری نہیں کی تو اللہ کی ذات کی قسم, نہ تمہارے مدرسے محفوظ رہیں گے, نہ تمہاری مسجدیں محفوظ رہیں گی. سارا کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا. دیکھو ہر جگہ علماء حق کو پریشان کیا جا رہا ہے. دنیا کی سب سے بڑی اگر کوئی امن کی جماعت ہے تو تبلیغی جماعت ہے. آپ نے ابھی سنا ہوگا مملکت عربیہ نہیں مانتا میں ایسی حکومتوں کو, نہیں تعلق ہمارا سعودی حکومت سے,
سعودیہ سے تو پیار ہے، حکومت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اس وجہ سے میں اس شہر سے محبت کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے رسول عربی کا شہر ہے، وہاں میرے اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ کا گھر ہے۔ لیکن خوب یاد رکھو اے تبلیغی جماعت پر پابندی لگانے والوں، چاہے ڈاکٹر عبد الطیف ہو یا بن سلمان ہو یا تمام کے تمام جو یہودیت کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، جن عرب مملکت عربیہ کے اوپر اسرائیل کا غلبہ ہو چکا ہے، جو کیمبرج یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں، جو آکسفورڈ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں، جو انگلش سے متاثر ہو چکے ہیں، جو انگریزیت کی بولی بولنے والے ہیں، میں ان کو علیہ اعلان کہنا چاہتا ہوں، ہاں یہ دعوت کا کام انبیاء کرام کی ایک عظیم سنت ہے۔ ہاں امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ جب تک اس کائنات پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، اللہ ساتوں زمین ساتوں آسمانوں کے نظام کو یوں ہی چلاتا رہے گا۔ پتہ چلا جس دن دعوت کا کام بند ہو جائے گا، جس دن لوگ اللہ کی بات کرنا بند کر دیں گے، دعوت دینا بند کر دیں گے، ہاں اچھائیوں کا حکم کرنا بند کر دیں گے، برائیوں سے منع کرنا بند کر دیں گے، کوئی مائی کا لال یہودی دھرتی پر زندہ باقی نہیں رہ پائے گا۔ کیوں نہیں رہ پائے گا؟ ہمارے دم قدم سے یہ دھرتی آباد ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جب تک اس کائنات میں ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا۔ پتہ کیا چلا؟ جب تک اس دھرتی پر دین کے داعی باقی رہیں گے۔ کیا مطلب؟ اچھائیوں کا حکم کرنے والے، برائیوں سے منع کرنے والے، برائیوں کے خلاف آواز اٹھانے والے جب تک اس کائنات عرضی پر باقی رہیں گے، رب ذوالجلال کی ذوالجلال کی قسم، تبھی تک یہ ساری کائنات سلامت ہے۔ جس دن اللہ کو اللہ کہنے والے نہ رہیں گے، جس دن رسول اللہ کو رسول اللہ کہنے والے نہ رہیں گے، جس دن دین کی دعوت دینے والے نہ رہیں گے، جس دن اچھائی کا حکم کرنے والے نہ رہیں گے، جس دن برائی سے منع کرنے والے نہ رہیں گے، اذا السماء انشقت، آسمان اللہ پھاڑ ڈالے گا، واذا النجوم انکدرت، زمین بوریے کی طریقے سے لپیٹ لی جائے گی، واذا الجبال سیرت، یہ 29,038 فٹ اونچا ہمالیہ پہاڑ یہ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہوا میں اڑ جائے گا۔ ہاں تو دعوت کا کام انشاءاللہ جب تک چاند و سورج رہے گا باقی رہے گا انشاءاللہ۔ کہو انشاءاللہ۔ ہم اچھائیوں کا حکم کرتے رہیں گے انشاءاللہ، ہم برائیوں سے منع کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہاں ہم ہمیشہ برائیوں کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے۔ ہم کسی حکومت کے زرخرید غلام نہیں ہیں۔ حضرت مولانا مشتاق صاحب ایک حدیث پڑھ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے تمام کی تمام کائنات سے زیادہ پیار نہ کرنے لگے، محبت نہ کرنے لگے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے۔ امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان بالکل بھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس متحد ہونے کی ضرورت ہے، اتحاد کی دعوت دینی ہے۔ نوجوانوں میں تم سے کہوں گا تم اپنے اتہاس کو پڑھو، اپنی ہسٹری کو پڑھو، تم اپنی تاریخ کو بھول چکے ہو۔ اس ملک ہندوستان کی آزادی میں تمہارے بنگال کا بہت بڑا کردار ہے۔ ہاں دنیا کہتی ہے، انگریزی اتہاسکار کہتے ہیں، ٹامس کہتا ہے کہ ملک ہندوستان کی جنگ آزادی 1857 سے شروع ہوئی۔ نہیں، جنگ آزادی تو 1789 سے شروع ہوئی ہے۔ آپ کے بنگال کے اندر پلاسی کے میدان میں سب سے پہلے آزادی کی لڑائی لڑی گئی، علامہ سراج الدولہ کی قیادت میں، جنہوں کو پورے طور پر عین میدان جنگ میں شہید کر دیا گیا۔ سراج الدولہ رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کے بنگال پلاسی کے میدان کے اندر پڑھیے بنگال کی تاریخ کو، پڑھیے ملک ہندوستان کی تاریخ کو۔ نوجوانوں علم کے میدان میں آ گیا ہو، اے نوجوانوں، ہاں ہمارے نوجوان علم سے کورے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔
یہ علم سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. انہیں اتہاس کا نہیں پتا, انہیں ہسٹری کا نہیں پتا. ہسٹری کو پڑھنا سیکھو چاہے جس زبان میں. اب تو الحمدللہ نیٹ کا زمانہ موجود ہے, کمپیوٹر ٹیوٹر آ گیا, کمپیوٹر آ گیا, آپ اس کے اوپر سرچ کریں. آپ بنگال کی ہسٹری کو پڑھیں, ہندوستان کی ہسٹری کو پڑھیں, آپ باقاعدہ اپنے ملک ہندوستان کی ہسٹری کو جاننے کی کوشش کریں. آپ خوب یاد رکھیے, جو قوم اپنے آبا و اجداد کی تاریخ بھلا دیا کرتی ہے وہ قوم زندہ نہیں رہتی بلکہ مردہ ہو جایا کرتی ہے. آپ اپنے بڑوں کی تاریخ پڑھا کیجئے. میں عرض کر رہا تھا آپ سے, آپ اپنے مدرسوں کی حفاظت کیجئے, آپ اپنے مساجد کی حفاظت کیجئے. ہاں ابھی میں آپ سے میں عرض کر رہا تھا, میں مہمان خانے کے اندر تھا, بچے نعت پڑھ رہے تھے, کوئی مکالمہ پیش کر رہا تھا. بہت زیادہ آپ کی زبان میں بنگلہ سے واقف تو نہیں ہوں, لیکن تھوڑا بہت سمجھتا ہوں, جس کی جو میرے ذہن نے جو سمجھا دل باغ باغ ہو گیا. اتنے ذہین بچے, آپ کو مدرسہ اور زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو اور زیادہ ان بچوں کی تعداد کو بڑھانا ہے. آپ علماء کی اور زیادہ قدردانی کریں, آپ کے بچے اور آگے جائیں گے. ہاں ان مدرسوں کے اندر محبت سکھائی جاتی ہے. ان مدرسوں کے اندر ماں سے محبت سکھائی جاتی ہے, باپ سے الفت سکھائی جاتی ہے, بہنوں کا مقام بتایا جاتا ہے. ان مدرسوں کے اندر ملک ہندوستان کی آزادی کی تاریخ دہرائی جاتی ہے. ان مدرسوں کے اندر سکھایا جاتا ہے, دیکھو تم پر تمہارے علماء کا کیا حق ہے, تم پر تمہاری ماں کا کیا حق ہے, تم پر تمہارے باپ کا کیا حق ہے, تم پر تمہارے ملک کا کیا حق ہے, تم پر تمہارے پڑوسی کا کیا حق ہے. ان مدرسوں کے اندر رسول عربی کی سنتیں سکھائی جاتی ہیں. ان مدرسوں میں بتایا جاتا ہے امام الانبیاء کی ایک بیٹی نہیں تھی, اللہ کے رسول کو اللہ نے 4 بیٹیوں کا تحفہ عطا فرمایا تھا. ان مدرسوں میں بتایا جاتا ہے رسول عربی کی بڑی بیٹی کا نام سیدہ زینب تھا. ان مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے رسول پاک کی دوسری بیٹی کا نام سیدہ رقیہ تھا. ان مدرسوں میں بتایا جاتا ہے رسول پاک کی تیسری بیٹی کا نام سیدہ ام کلثوم تھا. ان مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے رسول عربی کی چوتھی بیٹی خاتون جنت حضرت علی شیر خدا کی بیوی, حسنین کی اماں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے. ان مدرسوں میں بتایا جاتا ہے رسول عربی کے صرف 2 نواسے حسن حسین نہیں تھے, بلکہ اللہ نے اپنے نبی کو 5 نواسوں کا تحفہ عطا فرمایا تھا. ان مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے رسول عربی کے سب سے بڑے نواسے کا نام حضرت علی زینبی تھا. ان مدرسوں میں بتایا جاتا ہے رسول پاک کے دوسرے نواسے کا نام حضرت عبداللہ بن عثمان تھا. ان مدرسوں میں بتایا جاتا ہے رسول عربی کے تیسرے نواسے کا نام حضرت عبد الرحمن بن عثمان تھا. ان مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے یہ رسول عربی کے چوتھے بیٹے کا نام چوتھے نواسے کا نام حضرت حسن تھا. اور ان مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے کہ رسول عربی کے 5ویں نواسے کا نام حضرت حسین ہے. ان مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے رسول عربی کے تمام صحابہ, صدیق اکبر سے لے کر عمر فاروق اعظم تک, عمر سے لے کر علی تک, علی سے لے کر عثمان تک, عثمان سے لے کر بلال تک, بلال سے لے کر ہلال تک, ہلال سے لے کر سلمان تک, سلمان سے لے کر ابو سفیان تک, ابو سفیان سے لے کر کے حضرت سلمان تک, حضرت سلمان سے لے کر کے عمران تک, حضرت عمران سے لے کر حذیفہ بن الیمان تک, حضرت حذیفہ بن الیمان سے لے کر کے ہر رسول پاک کی 10 سال تک خدمت کرنے والے, رسول عربی کے 10 سال تک سے سر میں تیل کی مالش کرنے والے حضرت انس بن مالک تک, رسول عربی کے گھر کی سبزی لانے والے حضرت یسار رضی اللہ عنہ تک, اس روئے زمین کے پہلے صحابی حضرت صدیق اکبر سے لے کر کے اس روئے زمین کے آخری صحابی حضرت عامر طفیل ابن واصلہ رضی اللہ عنہ تک, تمام کے تمام صحابہ کرام جنتی ہیں. ان مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے ان تمام صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ان صحابہ کے بارے میں قرآن نے فرما دیا اولئک هم المفلحون, اولئک هم الراشدون, اولئک هم الفائزون, اولئک هم المتقون. فرمائے صحابہ کے بارے میں فرما دیا وَقَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. یہ تمام کے تمام صحابی اللہ سے راضی ہیں اور ان تمام صحابہ سے اللہ راضی ہو چکا. ان مدرسوں میں بتایا جاتا ہے. نعرہ تکبیر. سر بلند سر بند دیوبند دیوبند, دیوبند کے شیر کو دیکھ لو. مولانا سلمان صاحب قاسمی نے پورے کھول کر بتایا تیار کہاں سے ہوتا وہی مدرسہ ماں کی گود ہے.
मदरसा, इन मदरसों की अहमियत को समझो। मैं मदरसा वाला हूँ, मैं मस्जिद वाला हूँ, मैं मेहराब वाला हूँ, मैं मिंबर वाला हूँ। हाँ हाँ, 17 साल मैंने मदारिस में लगाए हुए हैं। अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बर्बाद ना करो। आए हिंदुस्तानी नौजवानों, आए हिंदुस्तान के जिम्मेदार लोगों, अपने मासूम मासूम बच्चों के मुस्तकबिल को बर्बाद ना करो। इनको अल्लाह का कुरान पढ़ाओ, इनको नबी की हदीस पढ़ाओ। ये तो आपके बच्चे ऐसे ही चमकेंगे जैसे मिस्टर सलमान चमक रहा है। हाँ हाँ, कितना फख्र होता है उस बाप को जो अपने बेटे के पीछे रमजान की तरावीह में अल्लाह का कुरान सुनता है। सुभान अल्लाह, कितना उस बाप का सीना फख्र से चौड़ा हो जाया करता है। उस वक्त दिल में आता है काश इस मुसल्ले पर मेरा बेटा होता। दिल में आता है, नहीं आता है? आप भी कर सकते हैं। अल्लाह ने 4 बेटे दिए, एक बेटे को हाफिज बना दो, एक बेटे को आलिम बना दो। अल्लाह ने 5 बेटियां दिए, एक बेटी को आलिमा बना दो, एक बेटी को हाफिजा बना दो। अल्लाह की जात की कसम, आपके घर में दीन भी रहेगा और दीन लाने वाले रसूल का तज़किरा भी रहेगा। करेंगे इंशाल्लाह? इंशाल्लाह। हाँ हाँ, सफाई करेंगे इंशाल्लाह। अपने बच्चों को इल्म दीन पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। एक छोटा सा बात, आप लोग थक गए हैं? थक गए हैं आप? बता, बस करूं, बयान बंद करूं? आप थके हैं? कह रहे हैं नहीं थके। बोल मैं रहा हूं थकेंगे, इंसाफ वाले हो। हाँ हाँ, मैं अर्ज कर रहा, जैसे यहाँ मदरसा था, ऐसे एक मदरसा था। बड़ी मेहनत की हज़रत मौलाना हाफिज साहब ने, बहुत अच्छा बच्चों को तैयार कराया। ऐसे एक मदरसा था, वहाँ भी जलसा होना था। जलसे से पहले ऐसे वहाँ भी बच्चे की तैयारी कराई गई जैसे यहाँ कराई गई। इत्तफाक से एक बच्चा था, उस्ताद जी ने उस बच्चे को एक नात याद कराई। आपने शायद यूट्यूब पर ये वाक़या सुना भी हो, लेकिन मैं दोहरा देता हूँ। सबक आमोज़ भी है, अरे इबरतनाक भी है। ज़रा हम अपने गरेबानों में झांक कर देखें, हम अपनी औलादों की कैसी तरबियत कर रहे हैं, हम अपने बच्चों की कैसी तरबियत कर रहे हैं। तो क्या हुआ, बच्चे को खड़ा किया और नात याद कराई। वो नात के मिसरे ये थे, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला। बच्चा बहुत ज़हीन था, आवाज़ बहुत अच्छी थी, बच्चे ने वो नात याद कर ली। लेकिन अल्लाह जाने उसके दिल में क्या था। वो उस्ताद जी के सामने पढ़े, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, और जब उस्ताद जी चले जाएं तो वाला को वाले कर दे, और पढ़ने लगे वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले। उस्ताद जी ने बहुत समझाया, बेटे ये वाले नहीं वाला है, लेकिन वो अपनी आदत के मुआफिक उस्ताद के सामने वाला वाला पढ़ रहा है। उस्ताद जी जब चले जाते तो वाले पढ़ता। बिलाखिर जलसे का दिन आया, सारे बच्चों के नाम पुकारे गए, उस बच्चे की भी बारी आई। वो अपनी आदत के मुआफिक माइक पर आया और उसने वही पढ़ा, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादें गरीबों की बर लाने वाले। उस्ताद जी बहुत गुस्से में आए कि मैंने इसे कितना समझाया था, ये वाले नहीं वाला है, फिर भी जिद में इसने वाले ही पढ़ा। कल इसकी खबर लेता हूँ। अच्छा वो बच्चा तो पढ़ के चला गया, लेकिन उस बच्चे के बाद जिन मुक़र्रिर साहब की बारी थी, वो मुझ जैसे नाअहल होंगे, जिनका सीना नबी के इश्क से खाली होगा। वो जब तकरीर करने के लिए आए तो उन्होंने एतराज़ कर दिया, कहा देखो आजकल के उस्ताद अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते, बच्चे ने नात का मिसरा गलत पढ़ा है। नात का मिसरा ये था, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, बच्चे ने पढ़ा है वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले। ये असातिज़ा की गफलत का नतीजा है। वो कह करके तो चले गए, लेकिन उस्ताद जी को आप तो और काटो तो खून नहीं, और गुस्सा हुए। लेकिन कर क्या सकते हैं, दिल में आया कल इसकी खबर लूँगा। दूसरा दिन आया, जब दरसगाह लगी, सारे बच्चे आ गए, ये बच्चा भी आ गया। उस्ताद जी जैसे ही मदरसे के अंदर दाखिल हुए और जैसे ही नज़र उस बच्चे पर पड़ी, बस त्योरी चढ़ गई। लेकिन ऐसे मार थोड़ा ही सकते हैं, ऐसे डांट थोड़ा ही सकते हैं। सारे बच्चों को खड़ा कर दिया, कहा खड़े हो जाओ, मैं तुमसे सवाल करता हूँ, तुम जवाब देना। छोटे छोटे बच्चे थे, उस्ताद जी ने छोटे छोटे सवाल किए, वो बच्चे जवाब देते चले गए। जब इस बच्चे की बारी आई जिसने कल वो नात गलत पढ़ी थी, जब इस बच्चे की बारी आई, उस्ताद जी ने कहा खड़े हो जाओ। बच्चा खड़ा हो गया। उस्ताद जी ने पूछा बताओ हमारे नबी का नाम क्या है, तुम्हारे नबी का नाम क्या है। ये बच्चा अदब से खड़ा होता है, पलकों को झुकाता है, नजरें नीचे करता है, लेकिन जुबान नहीं खोलता, लब हरकत
حرکت نہیں کر رہے، بول نہیں رہا۔ استاد جی قریب آئے، بچے کے کھینچ کر تھپڑ مار دیا، کہا تو کتنا ضدی ہے، کل میں نے تجھ سے کتنا سمجھایا تھا وہ والے نہیں والا ہے، لیکن تو نے جان بوجھ کر غلط پڑھا تھا، میری بے عزتی کروا دی، انشاٹ کروا دی، آج تو نبی کا نام نہیں بتا رہا۔ استاد جی مارتے چلے جا رہے ہیں، بچہ مار کھاتا چلا جا رہا ہے، بچہ مار کھاتا چلا جا رہا ہے۔ ہاں ہاں استاد جی پریشان ہیں کہ ارے یہ بچہ نبی کا نام کیوں نہیں بتاتا، ہاں ہاں اس کو نبی کا نام تو ضروری یاد ہوگا، لیکن کریں تو کیا کریں۔ اتنے میں کیا ہوا، گھنٹی بجی، انٹرول کا وقت ہو گیا، سارے کے سارے جانے لگ گئے، یہ بچہ بھی اٹھ کر کے چلنے لگا، یہ بچہ بھی اٹھ کے چلنے لگا۔ استاد جی کہنے لگے ابھی تو میں تجھے چھوڑ رہا ہوں، لیکن جیسے ہی انٹرول کا وقت ختم ہوگا، ہاف ٹائم کا وقت ختم ہوگا، سب سے پہلے میں تجھی سے پوچھوں گا، اگر تو نے جواب نہ دیا تو چھڑی سے تیری کھال کھینچ دوں گا۔ وہ بچہ تھوڑی دیر کھڑا روتا رہا، اس کے بعد اپنے آنسوؤں کو پوچھا، پھر باہر گیا، تھوڑی دیر ٹہلا، ہاتھ منہ دھلے، ہاتھ منہ دھل کر کے واپس آ گیا۔ اتنے میں کیا ہوا، گھنٹی بجی، بیل بجی، سارے بچے آ گئے، وہ بھی آ گیا۔ استاد جی درسگاہ کے اندر آئے اور اسی بچے کو کھڑا کر دیا، کہا بتاؤ ہمارے نبی کا نام کیا ہے، تمہارے نبی کا نام کیا ہے۔ اس بار وہ بچہ ادب سے کھڑا ہوتا ہے، اپنے سر کو جھکاتا ہے، نظریں نیچی کرتا ہے اور کہتا ہے استاد جی ہمارے نبی کا نام پیغمبر اسلام، نبی ذی احتشام، رسول بلند مقام، ساقی کوثر، شافع محشر، شافع روز جزا، امام الانبیاء، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا کہتے کہتے اس بچے کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے، وہ بچہ رونے لگ گیا۔ استاد جی قریب آئے، اس بچے کے پیٹھ پر ہاتھ رکھا، بیٹے تو نے جواب صحیح دیا ہے، لیکن تو رو کیوں رہا ہے، بیٹے تو نے انٹرول سے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا، ہاف ٹائم سے پہلے کیا تجھے نبی کا نام یاد نہیں تھا۔ وہ بچہ روتے روتے کہنے لگا استاد جی مجھے معاف کر دیجئے گا، میرے ابو اللہ کے پاس جا چکے ہیں، میں یتیم بچہ ہوں، میرے ابو اللہ کے پاس جا چکے ہیں، میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، یہ جب میرے والد زندہ تھے میرے نبی سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، میرے والد کو میرے نبی سے بڑی محبت تھی۔ جب میرے والد زندہ تھے ایک دن انہوں نے مجھے گود میں بٹھا کر بڑی محبت سے کہا تھا اے میرے بیٹے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے کبھی بھی اپنے نبی کا نام بغیر وضو کے نہیں لیا ہے، اے میرے بیٹے اگر تجھ سے بھی ہو سکے تو نبی کا نام بغیر وضو کے کبھی نہ لینا۔ استاد جی جو آپ نے مجھے ہاف ٹائم سے پہلے پوچھا تھا مجھے نبی کا نام تو یاد تھا لیکن اس وقت میرا وضو نہیں تھا، میرے دل میں آیا آپ مجھے ماریں گے میں مار کھا لوں گا، بھگائیں گے بھاگ جاؤں گا، آپ ڈانٹیں گے ڈانٹ کھا لوں گا، لیکن میں اپنے ابو کے کہنے کی وجہ سے بغیر وضو کے نبی کا نام نہیں لوں گا۔ استاد جی آپ نے چھٹی دے دی، انٹرول دے دیا، اب میں وضو کر کے آ گیا ہوں، اب میں نے نبی کا نام بتا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ استاد جی کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے بیٹے اچھا یہ بتا تو نے وہ نعت کا مصرع کیوں تبدیل کر دیا تھا، تو نے وہ والا کو والے کیوں کر دیا تھا۔ بچہ پھر رونے لگا استاد جی مجھے معاف کر دیجئے گا، میری امی بھی اللہ کو پیاری ہو چکی ہے، میری امی کا بھی انتقال ہو چکا ہے، جیسے میرے ابو میرے نبی سے بڑی محبت کرتے تھے ایسے ہی میری امی کو بھی میرے نبی سے بڑا پیار تھا۔ جب میری ماں زندہ تھی ایک دن اس نے مجھے گودی میں بٹھا کر بڑے پیار سے کہا تھا اے میرے لال اے میرے بیٹے نبی کی شان میں ذرہ برابر بید بھی نہ کرنا، نبی کی شان میں ادنا درجے کی گستاخی نہ کرنا۔ آپ نے جو مجھے نعت لکھ کے دی تھی اس کے مصرع یہ تھے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا میرے ننھے سے دماغ میں آیا، ہاں ہاں میرا نبی اتنے اونچے مقام والا اتنے بلند مرتبے والا میں اس کو والا کہوں، میرے اللہ کو کہیں غصہ نہ آ جائے اس وجہ سے میں نے والا کو والے کر دیا، مجھے معاف فرما دیجئے میری وجہ سے آپ کی رسوائی ہوئی ہے۔
استاد کی آنکھوں میں آنسو آئے، بچے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، کہا بیٹے غلطی تیری نہیں ہے، غلطی میری ہے، ہم نے جانا ہی نہیں نبی کا عشق کیا ہوتا ہے، نبی سے محبت کا حق کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کہاں گئے وہ مائیں جو اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیا کرتی تھی، اے میرے بچوں نبی کی شان میں ادنا درجے کی گستاخی نہ کرنا۔ کہاں چلے گئے وہ والد جو اپنے بچوں کو یہ سکھایا کرتے تھے، اے میرے بیٹوں بغیر وضو کے نبی کا نام کبھی نہ لینا۔ دل کے ففولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، ہر گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ جب گھر کے بڑے بگڑ گئے ہمارے بچے بھی اسی کے پیچھے چلنے لگے۔ اے میرے بھائیوں، اے نوجوانوں، اے امت کے ذمہ دار لوگوں، جتنی زندگی گزری سو گزری، آج سے عہد کر کے اٹھو، انشاءاللہ اپنے اپنے بچوں کو دین کا علم پڑھائیں گے۔ ارادہ کرتے ہو انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو نبی کا عشق سکھائیں گے، نبی سے محبت سکھائیں گے۔ شام کا وقت ہوا کرے جب گھر میں سب کھانا کھا چکے ہیں، اماں بھی بیٹھیں، ابا بھی بیٹھیں، بہنوں کو بھی بلاؤ، بیٹیوں کو بھی بلاؤ، بہوؤں کو بھی بلاؤ، بچیوں کو بھی بلاؤ، اور گھر کے بڑے دین کا مذاکرہ کیا کریں۔ اپنے بچوں سے کہو تم آج سورہ فاتحہ کی تلاوت کرو، تم آج تشہد سناؤ، تم آج سورہ فلق سناؤ، تم آج سورہ ناس سناؤ، تم دوسرا کلمہ سناؤ، تم تیسرا کلمہ سناؤ، تم نبی کی سنتیں سناؤ، تم وضو کے فرائض بتاؤ، تم غسل کے فرائض بتاؤ۔ اگر گھر کے بڑے روزانہ اس طریقے سے دین کا تذکرہ کرنے لگے اپنے گھروں کے اندر، انشاءاللہ گھروں میں برکتوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ بس اب چند لمحوں میں آپ سے رخصت ہونے والا ہوں۔ ایک اور اپیل کر رہا ہوں، اے ہندوستانی بھائیوں، اپنے بہنوں کا حق دینا سیکھو۔ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر بہنوں کو بہت رسوا کیا جاتا ہے۔ یہ بات اس وقت میں ہر جلسے میں کہہ رہا ہوں، کیوں؟ یہ ایک بہن کی امانت ہے۔ ایک بہن کا میرے پاس فون آیا، وہ رونے لگی، کہنے لگی حضرت جی میں 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں، ابا کو انتقال کیے ہوئے 3 مہینے ہو گئے، میرے بھائیوں نے مجھ سے رشتہ توڑ لیا ہے۔ اب جب فون اٹھاتی ہوں، فون کرتی ہوں، فون نہیں اٹھاتے ہیں۔ میرے بھائی مالدار ہیں، میں کمزور ہوں۔ نوجوانوں اپنی بہنوں کے ساتھ نہ کیا کرو۔ جس دن باپ کا جنازہ اٹھتا ہے اس دن بہنیں بہت رویا کرتی ہیں۔ ایک بہن سے میں نے پوچھا جو باپ کے جنازے پر بہت رو رہی تھی، میں نے کہا بہنا کیا بات ہے، تو اتنا کیوں رو رہی ہے؟ وہ بہن روتے روتے کہنے لگی حضرت جی آج میرے باپ کا جنازہ اٹھ گیا، اس گھر کے دروازے ہمارے لیے بند ہو گئے، آج مائکے سے میرا رشتہ ٹوٹ گیا ہے۔ بھائیوں یہ کہنے نہ دیا کرو اپنی بہنوں کو، جس دن والد کا انتقال ہوا کرے تمہاری بہنیں رویا کرے، انہیں سینے سے لگایا کرو، ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کرو۔ بہنا ابا نہیں ہے تو کیا ہوا، اماں نہیں ہے تو کیا ہوا، تیرا بھائی یہ سلامت ہے، جب تک تیرا بھائی زندہ رہے گا اس گھر کے دروازے ہمیشہ تیرے لیے کھلے رہیں گے۔ وہ بہن رونے لگی، حضرت جی آپ میرے بھائیوں سے کہہ دیجئے مجھ سے فون پہ بات کر لیں، میرے بھائیوں کو کی بہت یاد آ رہی ہے، میرے بھائی 3 مہینے سے مجھے بھولے ہوئے ہیں، ان سے کہہ دو تیری بہنہ نہیں بھولی ہے، جب بھی مصلی بچھاتی ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے، اپنے شوہر کے لیے دعا بعد میں مانگتی ہے، اپنے بیٹوں کے لیے دعا بعد میں مانگتی ہے، پہلے دعا اپنے بھائیوں کے لیے مانگتی ہے۔ اے میرے اللہ میرے بھائی کو سلامت رکھنا، میرے بھائیوں کو سلامت رکھنا۔ حضرت جی آپ میرے بھائیوں سے کہہ دیجئے اپنی بہنوں کو یاد کر۔ امت کے نوجوانوں جب سے اس بہن نے مجھ سے کہا ہے میں نے دل میں محسوس کیا ہے یہ بہنیں بھائیوں کے فون کا انتظار کیا کرتی ہیں، یہ بہنیں بھائیوں کے فون کی منتظر رہتی ہیں۔ اے ہندوستانی نوجوانوں اگر تم اپنی سسرال کو ہفتے میں 10 مرتبہ فون کرو مجھے کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن ہفتے میں 1 مرتبہ اپنی بہن کو بھی ضرور فون کر لیا کرو۔ کرو گے انشاءاللہ؟ ہفتے میں 1 مرتبہ ضرور اپنی بہن کو فون کر کے معلوم کر لو بہنا تیرا کیا حال ہے، باجی آپ ٹھیک تو ہیں،
अप्पी जान आप ठीक तो हैं? हाँ हाँ, कभी कभी जब ईद का मौका आया करे, जहाँ अपनी बीवी के लिए 10,000 का जोड़ा खरीदते हो, मुझे कोई गिला नहीं है, एक 500 का जोड़ा अपनी बहन को भी दे दिया करो। अल्लाह की ज़ात की कसम, अगर आपका बहनोई आपकी बहन को 10,000 का जोड़ा लेके देगा, वो महल्ले की औरतों को नहीं दिखाएगी, लेकिन आप अपनी बहन को 500 का जोड़ा देंगे, 500 का कपड़ा देंगे, आपकी बहन महल्ले भर की औरतों में दिखाती फिरेगी, देखो ये मेरा भैया लाया है, देखो ये मेरे मायके से आया है, देखो ये मेरा अब्बा नहीं है, लेकिन मेरे भैया ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, आज तक मुझे महसूस नहीं हुआ, अब्बा की कमी नहीं खली। अपने बेटों को हजारों के खिलौने दिलाने वालों, कभी नन्हे नन्हे भांजों को भी 100-200 के खिलौने दिला दिया करो, 100-200 के जूते दिला दिया करो। अल्लाह की ज़ात की कसम, आप अपने बेटे को 1000 रुपए का खिलौना दिलाएंगे, 1000 के जूते दिलाएंगे, आपका बेटा एक मर्तबा आपको थैंक्स नहीं कहेगा, लेकिन अगर आप अपने भांजे को, अपनी बहन के बेटे को 100 रुपए का खिलौना दिलाएंगे, वो आपके पीछे पीछे घूमेगा, देखो ये मेरा मामा लाया है, ये मेरा मामू लाया है, ये मेरे ननिहाल से आया है, मेरे नानी नहीं है, मेरे नाना नहीं है, लेकिन मेरा मामा मेरा बड़ा ख्याल रखता है। कभी कभी बहन को लेने के लिए उसके घर पहुंच जाया करो, बहना बहुत दिन हो गए तू घर नहीं गई है, बहना हमें खूब याद है, हम जब छोटे थे तो मुझे तैयार किया करती थी, मेरे आंखों में काजल लगाया करती थी, मेरे बालों में कंघी किया करती थी, हम दोनों साथ साथ स्कूल जाया करते थे, रास्ते में अगर कोई हमें छेड़ता था तो बावजूद कमजोर होने के मुझसे उसका बदला लेने को तैयार हो जाया करती थी। अरे मेरी बहना मुझे याद है, अब्बा जान जब कोई खिलौना तेरे लिए लाते थे तो खेलने के लिए मुझे दे दिया करती थी कि मेरा भैया खुश रहे। बहना मुझे याद है, जब कोई चीज खाने की घर में आती थी मुझे हिस्सा अलग मिलता था, तुझे हिस्सा अलग मिलता था, लेकिन तू अपने हिस्से से निकाल कर मुझे खिलाया करती थी। बहना मुझे याद है, हम दोनों जब छोटे थे एक थाली में बैठ करके खाना खाया करते थे। बहना मुझे याद है, जब मैं छोटा था मेरे सर में दर्द हुआ करता था, तू मेरे सर को दबाया करती थी, मेरे सर के बालों में तेल लगाया करती थी। कभी कभी अपनी बहन को मायके लेने पहुंच जाया करो, घर में बुला लाया करो। बहना तो बूढ़ी हो गई क्या हुआ, मैं बूढ़ा हो गया क्या हुआ, हम आए तो वही भाई, हम आए तो वही भाई बहन, आ जा। जैसे तू बचपन में मेरे सर में तेल लगाया करती थी, मेरा दिल करता है आज फिर मेरे सर में तेल लगा। कभी कभी अपनी बहन की गोद में सर रख दिया करो, हाँ हाँ, कभी कभी अपनी बहन की थाली में बैठकर खाना खा लिया करो, कभी कभी उसके मुंह में लुकमे दे दिया करो। बहना जैसे तू मुझे बचपन में खिलाया करती थी, मेरा दिल करता है तू आज मुझको फिर वैसे खिला ताकि बचपन की याद ताज़ा हो जाए। अल्लाह की ज़ात की कसम, बहन आपके घर आएगी, आपके घर की रोटियां खाएगी, आपके घर की चावल खाएगी, आपके घर का खाना खाएगी, झोली फैला देगी अल्लाह के दरबार में, अल्लाह रिज़्क़ की बरसात कर देगा। हाँ हाँ, बहनों की खबरगिरी करोगे इंशाअल्लाह, हाँ हाँ, बेटियों की खबरगिरी करोगे इंशाअल्लाह। आप तक जो जिंदगी गुजरी सो गुजरी, जितनी जिंदगी बाकी है आज से इरादा करके उठो, इंशाअल्लाह आज के बाद एक मुसलमान की जिंदगी होगी, एक दाई की जिंदगी होगी। हम शक्लों से भी मुसलमान नजर आएंगे, हम सूरत से भी मुसलमान नजर आएंगे, हम किरदार से भी मुसलमान नजर आएंगे, अशार से भी मुसलमान नजर आएंगे, उलमा की इज्जत करेंगे, मदारिस की खिदमत करेंगे, मसाजिद की खिदमत करेंगे, बहन की खिदमत करेंगे, बेटियों की खिदमत करेंगे, तमाम के तमाम लोगों में मोहब्बत के पैगाम को आम करेंगे। आज से इरादा करके उठो, अल्लाह ताला आप सबको भी आपकी बरकतों से, मुझ फकीर को भी कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। लई तक तालुल आयाम मरीरतुन वलई तक तरदा वल अनआम गदाबु वलई तल्लज़ी बैनी व बैनक आमिरुन व बैनल आलमीन खराबु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम हज़रत
حضرت کی دل توڑنے والی ہے ڈاکٹر راحت اندوری کا شعر یاد آ گیا، ماں کے قبر، ماں کے لبوں سے کبھی بد دعائیں نہیں، ماں کے لبوں سے کبھی بد دعائیں نہیں، ماں دل سے دعائیں دیتی رہتی ہے، اور ماں جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہوتی ہے، ماں جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہوتی ہے۔ میں نے سفر کی حالتوں میں دیکھا ماں کی ہاتھ کی روٹی باسی ہو جاتی ہے، کبھی بد مزہ نہیں ہوتی ہے، ماں ماں ہوتی ہے۔ محترم حضرت ابھی علماء کرام باقی ہیں، جناب حضرت مولانا زین العابدین قاسمی صاحب ابھی تشریف لائیں گے، آپ جانے کا فضا نہ بنائیں، ان کی بھی بڑی زبردست بنگلہ کی دل توڑنے والے بیان ہے، آپ لوگ جانے کا مجمع نہ لگائیں، اور حضرت زین العابدین صاحب کو جلد سے جلد اسٹیٹ میں لے آ کر پہنچائیں۔ حضرت نام کیا تمہارا؟ قاری جمشید صاحب سے گزارش ہے، آپ ایک نعتیہ کلام حضرت آنے کے قبل تک پڑھ دیں، اس لیے مجمع بھاگنے میں ہے، آپ کی بیتاس بے ادی ہو کر بیٹھے ہیں، آپ آئیں اور نعتیہ کلام سے ہم سب کو نوازے۔ اور میں کیا کہوں، صبح ہوگی نہ شام ہوگی، سفید کپڑے میں ہم امتی کی لاش لپٹی ہوئی ہوگی، اے دفنانے والے یار دفنانا، اے دفنانے والے یار دفنانا، سب سے پہلے جہاں میرے پیارے نبی کی ملاقات ہوگی۔ تو محترم حضرت بھاگنے کا فضا نہ بنائیں، ابھی زیادہ رات نہیں ہوئے ہیں، آپ اللہ کے لیے خاموش بیٹھے رہیں۔ ایک علماء آئے ہیں بردومان سے، جناب مولانا زین العابدین صاحب قاسمی تشریف لا چکے ہیں، قبل راستے میں آ رہے ہیں، آپ لوگ کمیٹی کے حضرت سے درخواست کروں گا جو بھاگنے کا فضا بنائے ہیں اس کو جلد سے جلد لے آ کر اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر جلسہ گاہ میں لے آ کر بٹھائیں۔ دیکھو وقت کم ہے اور مقرر باقی بھی ہیں، اس مقرر کے بیان وہ دل توڑنے والا ہے، وہ دل جوڑنے والا ہے، ایک ایک الفاظ میں یہ حضرت بھی لڑانے والے ہیں، اس لیے آپ ادھر ادھر نہ جائیں، جلد سے جلد یہاں اسٹیج پر آ کر تشریف فرمائیں۔ نام تو بولو۔ محمد ساحل صاحب آپ کے سامنے ایک نعتیہ کلام پڑھ کر سنا رہے ہیں، اس کے قبل جناب مولانا صاحب تشریف لائیں گے۔